صحابیات کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات نے بھی بہت اعلیٰ اور نمایاں مثال پیش کی ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ آئے، اپنے بیٹی سے ملنے گئے، قریب پڑے بستر پر بیٹھنے گئے تو ام حبیبہ نے جلدی سے بستر پلٹ دیا۔ والد نے کہا، بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر لپیٹتے تو نہیں۔ ام حبیبہ نے کہا، ابو جان یہ بستر اللہ کے پیارے اور پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، لہذا اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان کو اس کا بڑا رنج ہوا، مگر ام حبیبہ کے دل میں جو محبت اور عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کے سامنے جسمانی رشتے کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ قربان جائیں ان کے پیارے عمل پر کہ فیصلہ کر لیا، باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی نہایت غریب نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ تذکرہ چلا کہ انہیں کوئی اپنے بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے انصار کے ایک قبیلے کی نشاندہی کی کہ ان کے پاس جا کر رشتہ مانگو۔ وہ گئے اور بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کے مشورے سے حاضر ہوا ہوں تاکہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کر دیا جائے۔ باپ نے کہا، بہت اچھی بات ہے، میں لڑکی سے پوچھ لیتا ہوں۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو لڑکی نے کہا، ابو جان یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے۔ چنانچہ فوراً دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی۔ ان کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ آیا۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ نے آپ کو اپنی قسمت کا مالک بنا دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دے، یعنی میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے میرا نکاح ہو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچی تو اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کے خاوند بدر کے لڑائی میں کفار کے طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کے لیے فدیہ ارسال کیا تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خاوند کے رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ صحابہ سے مشورہ میں یہ بات طے پائی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیا جائے، اس شرط پر کہ وہ واپس جا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دے۔ نبی علیہ السلام نے 2 آدمی سیدہ زینب کو لینے کے لیے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ مکہ کے باہر ٹھہر جائیں اور ابو العاص سیدہ زینب کو ان تک پہنچا دے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب روانہ ہوئی تو کفار آگ بگولا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے سیدہ زینب کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر گر گئی، چنانچہ حاملہ تھی، اس وجہ سے حمل بھی ضائع ہو گیا۔ کنانہ نے نیزوں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علل اعلان جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر بعد میں چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ زخم کئی سالوں تک رہا اور پھر بالآخر اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ اسی طرح حضرت انس کی والدہ ام سلیم گھر کے بچوں کو شیشی دے کر بھیجتی کہ جب نبی علیہ السلام قیلولہ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ آئے تو وہ اس کے قطرے اس شیشی میں جمع کر لے، چنانچہ وہ اس پسینے کو اپنی خوشبو میں شامل کرتی اور پھر اپنے جسم اور کپڑے کو مل لیتی۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے ایک صحابیہ کو اپنے دستے مبارک سے ہار پہنایا۔ وہ اس کی اتنی قدر کرتی تھی کہ عمر بھر اس کو گلے سے جدا نہ کیا، اور جب انتقال کر گئی تو وصیت کی کہ وہ ہار ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ صحابیہ کا عشق و محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔